تھے ایران اور امریکہ جنگ کے حوالے سے، اور پاکستان کے کردار کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے کردار میں تو ڈیفینیٹلی پاکستان کی چیزیں چل رہی ہیں اور اس پہ کوئی نہ کوئی آگے ہمیں پیش رفت نظر بھی آئے گی. لیکن اگر ہم پاکستانی حالات کی بات کریں اور سچویشن کا جو اثر آنے والا ہے ممالک کے اوپر اس کی بات کریں تو رضا صاحب، پاکستان ابھی پچھلی مہنگائی کی لہر سے پوری طرح جو ہے نہیں نکلا تھا. اگر ہم تیل کی قیمتوں کی بات کریں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی بات کریں تو وہ ابھی تک پوری طرح ریورس نہیں ہوئی تھی کہ اتنا بڑا جرک آ گیا ہے اور دوبارہ سے عالمی منڈی میں ہم دیکھ رہے ہیں ہماری جو سٹاک مارکیٹ ہے اس کے اوپر اس کا اثر پڑا ہے، باقی تمام چیزوں پہ اس کا اثر پڑا. تو یہ جو چیزیں ہیں وہ پاکستانی معیشت کو اور پاکستان کے اندرونی معاملات کو کتنا افیکٹ کریں گے؟ ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمت 6 سے 7% بڑھی ہے. بالکل. اور اس کے بڑھنے سے کہیں نہ کہیں ہمارے یہاں بھی اثرات ہوں گے. جب کم ہوئی ہے تو ہمارے پاس اثرات پورے نہیں پہنچے نہیں، لیکن یہ بڑھے گی تو یقیناً یہ ہم سب جو ہے نا وہ لرزاں ہو جاتے ہیں ایسی خبروں پہ. تو یہ ہوں گے اور پھر ان کے اللہ کرے یہ پیس پروسیس چل پڑے، اور پیس پروسیس چل پڑا تو یقیناً یہ ٹھہراؤ آ جائے گا. نہیں تو عالمی منڈی میں جب بحران کی کیفیت ہوگی تو وہ ممالک جو بیرونی کہتے ہیں مصنوعات پر جن کا انحصار ہے، اندرونی سے زیادہ امپورٹس پہ ہے، تو یقیناً ان کو مہنگی چیزیں ملیں گی تو وہ بیچیں گے بھی مہنگی اپنی عوام کو، اور عوام جو ہے وہ مسائل کا شکار ہوتی چلی جائے گی. تو اس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو متحرک ہو کر اپنا ثالثی کا کردار بھی کرنا چاہیے. اس میں نہ صرف پاکستان کی عوام کے لیے بچاؤ ہے بلکہ ہر ترقی پذیر ملک کی عوام کے لیے بچاؤ ہے، بہتری ہے. اور جنگ تو تباہی کا نام ہے نا. بالکل. جنگ تو کوئی کسی کے فائدے میں نہیں رہی. اخیر جنگ جو ہے نقصانات اور کئی دہائیاں پیچھے چھوڑ کے چلی جاتی ہے. تو امید ہے عوام ان ممالک کی بھی جو لڑائیاں کر رہے ہیں ان کی بھی وہاں پہ کچھ ان کے اپنے گورنمنٹس کو فورس کر رہی ہوگی کہ اب بہت ہو گیا، بہت جنگیں ہو گئی، کیونکہ جنگیں تباہی بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی، کسی کے لیے بھی فائدہ مند جنگ ثابت نہیں ہوتی. اور جب ہم بات کریں امپورٹ کے حوالے سے اور ان ممالک کے حوالے سے جن کا انحصار امپورٹ کے اوپر ہے، ڈیفینیٹلی پاکستان بھی انہی ممالک میں سے آتا ہے. سر، اب چونکہ یہ پہلی جنگ نہیں ہے، ہم کافی عرصے سے اس طرح کے سینیریوز کو فیس کرتے آ رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے ہمسایہ ملک کے ساتھ کوئی جھڑپ چل پڑی ہے یا ایران اور امریکہ کے معاملات ہیں، یا جب ہم رشیا کے پچھلے جو کچھ عرصے میں معاملات چلے، تو یہ سلسلہ تو چلتا آ رہا ہے. تو کیا ایسے میں وہ ممالک جو امپورٹ پر بہت زیادہ انحصار کریں، کیا انہیں اپنی پالیسیز میں اور خاص طور پر پاکستان کو کیا اپنی پالیسیز میں، اپنی چیزوں میں کچھ تبدیلی لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بھی اپنا اس انحصار جو امپورٹ کے اوپر ہے، جس کی وجہ سے ہماری تمام معیشت جو ہے نا ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اس کو کم کریں تاکہ ہمارے لیے بھی چیزیں تھوڑی آسان ہو جائیں؟ یقیناً مینوفیکچرنگ اور ویلیو ایڈیشن پاکستان کو بھی کرنی چاہیے. ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے یہاں پہ بے شمار ایسے صنعت کار ہیں جو بہتر سے بہتر مصنوعات بنا سکتے ہیں. ایسے ہنرمند لوگ ہیں جو اچھے سے اچھی چیز بنا سکتے ہیں. جیسے ہم بات کر رہے تھے برین ڈرین کی، کہ وہ لوگ جو یہاں سے جا رہے ہیں ان کو اگر ہم روک کر ایسی صنعتیں لگائیں جو پاکستان میں امپورٹ کے انحصار کو کم کریں تو ڈیفینیٹلی یہ بھی بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری پلاننگ کی ضرورت ہے، اور ہر جو شعبہ ہے زندگی ہے اس کو متحرک ہونے کی ضرورت ہے. اور کہتے ہیں نا کہ نو دائی سیلف، یعنی اپنے آپ کو پہچانے. تو اس وقت ضرورت ہے کہ پاکستانی اپنے آپ کو پہچانے، اور اس صورتحال سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ خود انحصاری کی طرف ہم آئیں، اور انڈیویجولز بھی اور ریاست بھی، اسٹیٹ بھی یہ اپنا ذمہ اس طریقے سے ادا کرے کہ لوگ خود روزگار کی طرف جائیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. تو یقیناً یہ مسائل بہت تیزی سے حل بھی ہو سکتے ہیں.